کل حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایتیں جو تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی. اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تعلق تھا، جو ان کا نام تھا، جو ان کی نسبت تھی، جو ان کی وراثت تھی، وہ سب میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی. پھر میں نے اپنی ویڈیو کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا. ایک چوٹی کا اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنا ہے. آج ہم وہیں شروع کریں گے اور اس کو آگے تک دینے چلیں گے. جنہوں نے ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ ڈالنا شروع کریں. آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے معلوم ہوگا کہ آپ لوگوں کو کتنی میری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں. ایک چوٹی کا اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے. حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک چوٹی ایک کام ہوتا ہے، بارش کی دعا کر رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلو واپس گھر لڑتے ہو، دعا قبول ہو چکی ہے. کیونکہ انہوں نے چوٹی کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے چوٹی کی دعا بھی قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی. اب ایک اور روایت ہے اسی بارے وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا. لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چوٹی اپنی ٹانگوں پر کھڑی اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہمیں بھی اپنا فضل فرما. تو اللہ نے ان پر بارش برسائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور جب انہوں نے پرندوں کو جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے؟ حضور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ حضور جو وہ ایک پرندہ ہے جو درختوں میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے، جس کو انگلش میں ہالی ووڈ پیکر بھی کہتے ہیں. میں انہیں سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی صحیح دلیل پیش کرے. ابھی تھوڑی بھی دیر ہوئی تھی کہ حضور ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی جس کی آپ کو خبر نہیں ہے اور میں آپ کے پاس شہر صبح سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ وہی واقعہ ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عورت سے مقابلہ اور اس عورت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت بھی دی. آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اس کو کیا پتا آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے. ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال آراستہ کر دکھایا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے اور انہیں سمجھتے ہیں کہ خدا تو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی وہ چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور ہمارے ظاہر اور اعمال کو جانتا ہے. کیونکہ سجدہ نہ کریں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم دیکھیں گے، تم نے سچ کہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے. پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کر وہ کیا جواب دیتے ہیں. ملکہ نے کہا کہ دربار والوں میری طرف ایک نامہ نرامی ڈال گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بات اس سے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مدیو تابادار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. خط سنا کر کہنے لگی، اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں. وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت بندو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، جو حکم دیجیے گا اس کے بال پر نظر کر لیجیے گا. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں. پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ مجھے خدا نے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے. جو تم کو دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے خود ہوتے ہو گے
इनके पास वापिस जाओ, हम इन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिसके मुकाबले की इनको ताकत ना होगी और इनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो दलील होंगे। नए पार्ट से शुरू करेंगे, नई वीडियो से शुरू करेंगे। अभी के लिए इजाजत दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दे दीजिए। अल्लाह।